جس طریقے سے بیان فرماتے ہیں کہ یہ زیارات سمجھاتی ہیں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے مقاصد کو، ٹھیک ہے، ان کی قربانی کو، کہ جو انہوں نے دین کے راستے میں علیہ السلام پیش کی، اللہ کے دین کو اور اس کے کلمے کو بلند کیا، اور سوائے پروردگار عالم کی اطاعت کے انہوں نے کوئی اور عبادت انجام نہیں دی۔ وقت وردت باسلوب عربی جزل و فصاحت عالیہ، کہتے ہیں کہ فصیح عربی میں، جزل کہتے ہیں فصیح عربی کو، یہ جو زیارت کے جملے ہیں فصیح عربی میں وارد ہوئے ہیں، اور اس میں فصاحت و بلاغت اپنی بلندی پر پائی جاتی ہے، و عبارات سہلۃ یفہمها الخاصہ والعامہ، اور اتنی آسان عبارت اور جملے ہے کہ جسے ہر خاص اور عام آرام سے سمجھ سکتا ہے۔ وہی محتویۃ علی اسم معانی توحید و دقائقہ، کہتے ہیں کہ اس میں توحید کے راز چھپے ہوئے ہیں اور اس کے جو دقائق ہے، والدعاء والابتہال الیہ تعالی، اور پروردگار عالم سے کس طریقے سے دعا کرنی ہے اور اس کی بارگاہ میں مناجات کرنی ہے۔ فہی بحق من ارقى الادب الدینی بعد القرآن الکریم ونہج البلاغہ والادعیۃ الماثورہ عنہم، کہتے ہیں کہ یہ بلند ترین ادب ہے قرآن مجید، نہج البلاغہ، اور وہ دعائیں کہ جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے وارد ہوئی ہے اس کے بعد۔ اذ اودعت فیہا خلاصۃ معارف الائمہ علیہم السلام فیما یتعلق بہذہ الشؤون الدینیہ والتہذیبیہ، کیونکہ ان میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے مقاصد کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ دینی اعتبار سے ان کے مقاصد کیا تھے، انہوں نے کس انداز میں معاشرے کو مہذب بنایا۔ ثم ان فی آداب الزیارہ ايضا من التعلیم والارشاد ما یؤکد من تحقیق تلک المعانی الدینیہ السامیہ، اس کے بعد اس میں آداب کے اعتبار سے بات کی گئی ہے کہ زائر کا ادب کس انداز میں ہونا چاہیے جب وہ زیارت کرنے کے لیے آئے، من نحو رفع معنویت المسلم، اس اعتبار سے کہ اس کی معنویت بڑھی بھی ہو، وتنمیت روح العطف علی الفقیر، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر یعنی اس کے دل میں نرمی کا وہ پہلو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے سے مالی اعتبار سے جو کمتر انسان ہے اس کے اوپر رحم کر سکے۔ وحملہ علی حسن العشرۃ والسلوک، بہترین اس کی معاشرت ہونی چاہیے، لوگوں کے درمیان میں اس کا کردار اچھا ہونا چاہیے، والتحب بلا مخالطۃ الناس، لوگوں سے محبت کرتا ہوا نظر آئے۔ فإن من آدابها ما ينبغي أن يصنع قبل البدء بالدخول في المرقد المطہر وزیارته، کہتے ہیں کہ یہ وہ آداب ہے کہ جو ایک زائر کو چاہیے کہ وہ ان آداب کی پاسداری اور رعایت کرے اس سے پہلے کہ وہ مراقد مطہرہ میں داخل ہو، اس سے پہلے کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے صاحبزادوں کی، یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خلفاء کی زیارت کے لیے جائے، اس سے پہلے ان آداب کا خیال رکھے۔ ومنها ما ينبغي أن يصنع في أثناء الزيارة وفيما بعد الزيارة، ونحن هنا نعرض بعض هذه الآداب للتنبيه على مقاصدها التي قلناها، کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم اشارے کے انداز میں کچھ آداب کو علیہ السلام آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ جو زائر کے لیے ضروری ہے۔ الاول من آدابها ان يغتسل الزائر قبل الشروع بالزیارہ ويتطہر وفائدة ذلك فيما نفهمه واضحة، سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو طیب و طاہر کرے، یعنی کیا مطلب غسل زیارت کو انجام دے۔ اب الحمدللہ آپ تمام کے ذہنوں میں یہ بات محفوظ ہے کہ یہ جو زیارت کا غسل ہے، زیارت کے اعتبار سے غسل ہے، لیکن اگر اس کو نماز پڑھنی ہے جس طریقے سے ہوتا ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے حرم میں جا کر ایک زائر نماز بھی پڑھتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو وضو بھی نماز کے لیے کرنا پڑے گا۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ یعنی زیارت کے لیے غسل ہے اور نماز کے لیے وضو ہے۔ جس طریقے سے ہمارے فقہا نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اگر غسل زیارت کو انجام دے کر وہ نماز پڑھے گا تو پھر ایسی صورت میں عند اللہ کافی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ البتہ اسے سیستانی حفظہ اللہ کا فتویٰ ہے اور اس بات کی رعایت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وَيَتَطَہَّرُ طیب و طاہر و فائدۃ ذَلِكَ فِيمَا نُفْهِمُهُ واضحۃ، اس کا فائدہ واضح ہے۔ وَهِيَ أَن يُنَظِّفَ الْإِنسَانُ بَدَنَهُ مِنَ الْأَوْسَاخِ لِيَقِيَهُ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرَاضِ وَالْأَدْوَاءِ، کہتے ہیں کہ انسان اپنے بدن کو طیب و طاہر کرے، پاک و پاکیزہ کرے ہر طریقے کی بیماری سے۔ واضح ہو یہ بات؟ وَلِأَلَّا يَتَعَفَّفَ مِنْ رَوَائِحِ النَّاسِ، تاکہ لوگ اس سے نفرت محسوس نہ کرے۔ وَأَن يُطَهِّرَ نَفْسَهُ مِنَ الرَّذَائِلِ، اور اس کا نفس جو ہے نا وہ مختلف قسم کی برائیوں سے پاک و پاکیزہ ہو یا بیماریوں سے۔
وقد ورد في المعثور أن يدعو الزائر بعد الانتهاء من الغسل لغرض تنبیہہ على تلكم الأهداف العالیہ فیقول، کہتے کہ یہی وجہ ہے کہ ایک زائر غسل کو انجام دینے کے بعد اس طریقے سے پروردگار عالم سے دعا کرے کہ بار الہ اللہم اجعل لی نورا وطہورا، واضح ہو رہی ہے بات، میرے نور اور پاکیزگی کو قرار دے، وحرزا کافیہ من کل داء وسقم، اور ہر طریقے کی بیماری سے مجھے اپنی پناہ میں لے لے تاکہ میں ان بیماریوں سے بچ سکوں، ومن کل آفت وآہت، ہر آفت سے، وطاہر بہ قلبی وجوارحی، میرے دل کو اور اعضاء و جوارح کو پاک و پاکیزہ کر دے، وعظامی ولحمی ودمی، میری ہڈیوں کو، میرے گوشت کو اور میرے خون کو، وشعری وبشری ومخی وعظمی، اسی انداز میں میرے بالوں کو، میری جلد کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے مغز کو، وعظمی اور میری ہڈیوں کو، وما اقلت الارض منی واجعل لی شاہدا یوم حاجتی وفقری وفاقتی، اور ہر وہ چیز کہ جو میری طرف سے اس زمین پر ظاہر ہوتی ہے، یعنی وہی پورے اعضائے بدنی کو، اعضائے جسم کو، اور مجھے اس اعتبار سے قیامت کے میدان میں اس حوالے سے ان لوگوں میں شمار کرنا کہ جو تیری بارگاہ میں شہادت دیتے ہوئے نظر آئیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ان یلبس احسن وانظف ما عنده من الثياب، بہترین لباس کو پہنے، فإن فی الاناق فی الملبس فی المواسم العامہ ما يحبب الناس بعضهم الى بعض، جس طریقے سے وہ عمومی اعتبار سے اپنے وطن میں وہ لباس پہنتا ہے کہ جس سے لوگ محبت کرتے ہیں، صاف ستھرا ہو، واضح ہو رہی بات، ويقرب بينهم ويزيد في عزة النفوس والشعور بأہمیت الموسم الذي يشترك فيه، وہ لوگوں کے قریب جاتا ہے، لوگ اس کے قریب آتے، اس کی عزت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور لوگ اس سے معاشرت کو قائم کرتے ہیں۔ ومما ينبغي أن نلفت النظر إليه في هذا التعليم أنه لم يفرض فيه أن يلبس الزائر أحسن الثياب على العموم بل يلبس أحسن ما يتمكن عليه، کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، علی العموم ایسا نہیں کہ وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ اچھا، بہترین، اعلیٰ کوالٹی کا جو ہے نا وہ لباس خرید کے لائے، بلکہ اس طریقے سے ہو کہ جس سے جو لوگوں کی نظروں میں محبت کا سبب بنے، بات واضح ہو رہی ہے، صاف ستھرا لباس ہے، آج کے زمانے کے مطابق اگر میں بات کروں تو استری ہوا جس سے اس کی شخصیت جو ہے نا نمایاں ہو رہی ہے، ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ وہ زیارت کے لیے آ رہا ہے تو نیا لباس خرید کے آئے، نہیں، بلکہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اذ لیس کل احد یستطیع ذلک، ہر ایک اس بات کی قدرت نہیں رکھتا، وفیہ تضییق علی الضعفاء لا تستطیع الشفقہ، اور اس میں پھر وہ افراد خصوصیت کے ساتھ کہ جو معاشرے میں کمزور ہوتے ہیں، ان کا دل جو ہے نا وہ ان باتوں کو جب ان کا دل مشاہدہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں ان کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتا ہے۔ علیکم السلام۔ فقد جمع هذا الادب بین ما ينبغي من الاناقۃ وبین رعایت الفقیر وضعیف الحال، کہتے کہ جب وہ ان آداب کو جمع کرے گا تو پھر ایسی صورت میں سلیقہ بھی اس کے اندر آ جائے گا، اور ساتھ ساتھ وہ لوگ کہ جو معاشرے میں علیہ السلام مالی اعتبار سے کمزور ہیں ان کی رعایت بھی آ جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت و کردار میں بھی یہ بات نظر آتی ہے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام مملکت اسلامیہ کے خلیفہ یا حاکم بن گئے تو باقاعدہ تاریخ اس بات کو بیان کرتی کہ مولائے متقیان سادہ لباس پہنا کرتے تھے، واضح ہو رہی ہے بات۔ اور جب جناب امیر علیہ السلام سے لوگ سوال کرتے تھے، خصوصیت کے ساتھ جب قمبر نے بھی سوال کیا تو مولائے متقیان یہی فرمانے لگے کہ قمبر علی اسی وجہ سے سادگی کے ساتھ رہتا ہے تاکہ فقیر پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکوہ نہ کرے، واضح ہو رہی ہے بات کہ حاکم کو تو نے اتنے عمدہ لباس، مال، دولت، ثروت عنایت کر دی، البتہ ہمارے حصے میں نے کیا رکھا؟ تو امیر المومنین علیہ السلام کی نظریں معاشرے کے تمام افراد پر تھی، علیہ السلام۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان یتطیب ما وسعہ الطیب وفائدۃ کفائدۃ ادب لبس احسن الثیاب، بہترین خوشبو کو لگائے، اور رابع ان یتصدق علی الفقراء بما یعن له ان یتصدق به، فقیروں کے اوپر صدقہ کریں، کچھ مال اپنا الگ کریں کہ جسے راہ خدا میں خرچ کریں۔ ومن المعلوم فائدۃ التصدق فی مثل هذه المواسم فإن فیہ معاونۃ المعوذین وتنمیۃ روح العطف علیہم، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے کے ایام میں جب وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو ایسی صورت میں جو غریب ہے، جو نادار لوگ ہیں، ان کی مدد بھی ہو جاتی ہے،
اور ساتھ میں ان کے سلسلے میں ایک جذبہ بھی انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے میں نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے وطن میں انفاق کیا ہے، اسی انداز میں میرے لیے ضروری ہے کہ واجبات کو ادا کرنے کے بعد میں اپنے وطن میں بھی انفاق کروں، صاحبان ایمان کی مدد کروں۔ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں، اور الخامس ان یمشی علی سکینۃ و وقار غاضا من بصرہ، وقار و سکون کے ساتھ چلیں، اس کی نظریں جھکی ہوئی ہو۔ وواضح ما فی ھذا من توقیر للحرم والزیارہ وتعظیم للمزور، اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ بنیادی طور پر واضح ہے کہ اس کے دل میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کے صاحبزادوں کی ایک عزت، اہمیت، توقیر وغیرہ ہے کہ جس کی بنیاد پر اس نے مسلسل اپنی نظروں کو جھکایا ہوا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ وتوجہ اللہ تعالی، اللہ کی طرف توجہ، وانقطاع الیہ، اللہ کی طرف ہی وہ مائل ہو، مع ما فی ذلک من اجتناب مزاحمۃ الناس ومضایقتہم فی المرور، اس بات کا جتنا ہو سکے خیال رکھے کہ لوگوں کے درمیان میں کسی بھی انداز میں وہ سبب نہ بنے کہ جس کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان میں اختلاف پیدا ہو۔ اگر کسی مقام پر لوگوں کے درمیان میں ازدحام زیادہ ہے، رش بہت ہے، کچھ دیر یا تو توقف کر دے یا اپنے راستے کو بدل دے، تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے حرم میں بہترین انداز میں پہنچ سکے۔ وعدم اطاعت بعضهم الی بعض، اور اس کے نتیجے میں یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کی طرف سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ اور یہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی زیارت کا خاص پروردگار عالم نے ثواب رکھا ہے کہ آپ کے قدم جتنے بڑھتے جائیں گے نا، ثواب اسی قدر بڑھتے جائے گا۔ واضح ہو رہی ہے بات۔ اگرچہ کہ آپ نے طولانی راستے کو اختیار کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ثواب کی جو حد ہے وہ محدود ہے، نہیں، بلکہ اسی انداز میں ثواب کی مقدار بھی علیہ السلام بڑھتے جائے گی۔ السادس یکبر بقول اللہ اکبر ویکرر ذلك ما شاء وقد تحدد فی بعض الزیارات الی ان تبلغ المئہ، جتنا ہو سکے پروردگار عالم کو یاد کرے اور اللہ اکبر کی تسبیح کو اپنی زبان پر دہراتا رہے، جس طریقے سے بعض زیارات میں وارد ہوا ہے کہ 100 مرتبہ اس ورد کو انجام دے۔ وفی ذلک فائدۃ اشعار النفس بعظمت اللہ، اس کا فائدہ یہ کہ اللہ رب العزت کی عظمت کے سامنے انسان جھکتا جاتا ہے، اس کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے کہ اتنا عظیم پروردگار ہے کہ جس نے ہمارے حصے میں عظیم ائمہ کو رکھا ہے۔ واضح ہو یہ بات۔ وَأَنَّهُ لَا شَيْءَ أَكْبَرَ مِنْهُ، اور اس سے بلند کوئی نہیں۔ وَأَنَّ الزِّيَارَةَ لَيْسَتْ إِلَّا لِعِبَادَةِ اللَّهِ وَتَعْظِيمِهِ وَتَقْدِيسِهِ فِي إِحْيَاءِ شَعَائِرِ اللَّهِ وَتَأْيِيدِ دِينِهِ، اور زیارت کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ اللہ کی عبادت ہو جائے، پروردگار عالم کی تحمید و تقدیس ہو، اور اسی انداز میں پروردگار عالم کے جو شاعر ہے، اس کی جو نشانیاں ہیں، ان کو انسان زندہ کرے۔ واضح ہو بات۔ السابع وبعد الفراغ من الزیارت للنبی والامام یصلی رکعتین علی الاقل، حد اقل بھی 2 رکعت نماز زیارت پڑھیں، تطوعا وعبادۃ للہ تعالی، پروردگار عالم کی عبادت کرتے ہوئے اور امتثال امر کو انجام دیتے ہوئے، لیشکرہ علی توفیقہ ایاہ، تاکہ پروردگار عالم کا شکر ادا کرے کہ اس نے توفیق دی، ویہدی ثواب الصلاۃ الی المزور، اور نماز کا جو ثواب ہے نا صاحب زیارت کو بخش دے یا اسے ارسال کرے۔ وفي الدعاء المعذور الذي يدعو به الزائر بعد هذه السلام يفهم الزائر أن صلاته وعمله إنما هو لله وحده وإنه لا يعبد سواه وليست الزيارة إلا نوع التقرب إليه تعالى زلفى، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو منقول دعائیں ہیں وہ پروردگار عالم سے کریں، کہ اس میں بھی مقصد بالکل واضح اور روشن انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو نماز پڑھی ہے نا، یہ صرف خالصتاً للہ نماز پڑھی ہے، صرف اللہ کے تقرب کے لیے، پروردگار عالم کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، جس طریقے سے یقول جب ظاہر کہتا ہے اللہم لک صلیت ولک رکعت ولک سجدت وحدک لا شریک لک، بتحقیق نماز میں نے صرف تیرے لیے پڑھی ہے، رکوع صرف تیرے لیے کیا ہے، سجدہ صرف تیرے لیے، وحدک لا شریک لک، تو یک و تنہا ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لأنہ لا تکون الصلاۃ والرکوع والسجود الا لک، نماز، رکوع اور سجدہ تو صرف تیرے لیے ہی ہوتا ہے، لِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بار الہ رحمت نازل فرما پیغمبر اور آل پیغمبر پر،
وتقبل منی زیارتی، میری زیارت کو قبول فرما، وآتنی سؤلی، اور میری حاجات کو مکمل فرما، بمحمد وآلہ الطاہرین، پیغمبر اور ان کی آل پاک و پاکیزہ جو ہے ان کے وسیلے سے۔ وفی هذا النوع من الادب ما يوضح لمن يريد ان يفهم الحقيقة عن مقاصد الائمة وشيعتهم تبعا لهم في زیارت القبور، کہتے ہیں کہ اس طریقے کی نوع جو شیعوں کی قبروں کی زیارت کے اعتبار سے جاننا چاہتا ہے نا، تو اس کے لیے ایک بہترین وسیلہ ہے کہ کس کس انداز میں شیعوں نے اپنے چاہنے والوں کو پروردگار عالم کی ذات کے ساتھ ملایا ہے۔ ہمارے پاس آ رہے ہو، قدموں کو اٹھا رہے ہو، لیکن مسلسل رحمان کا ذکر کرتے رہنا، اللہ اکبر کے انداز میں۔ مثلا جب ہماری زیارت سے فارغ ہو جاؤ تو 2 رکعت نماز عالمین کے پروردگار عالم کے لیے پڑھ لینا۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تو پروردگار عالم سے اس انداز میں مناجات کرنا۔ کتنا آل محمد نے ایک مومن کو اللہ سے قریب کیا ہے۔ یہ امتیاز آپ کو عالم اسلام کے کسی اور مسلک میں نظر نہیں آئے گا، یہ بات تو ضمانت کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں۔ جتنے مسلمانوں کے درمیان میں مسالک بنے نا، ان کے پاس صرف اگر مقام ہدایت پر کوئی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات بابرکت ہے، اور اس کے بعد ہر ایک اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کبھی ممبر پر جاتا ہے تو کہتا ہے کہ سیدھا چلوں تو اطاعت کرنا، ٹیڑھا ہو جاؤں تو پہلے مجھے سیدھا کر دینا۔ کبھی مرتے وقت کہتا ہے کہ کاش میں نے اس کام کو انجام نہ دیا ہوتا۔ کبھی زندگی میں افسوس کر رہا ہوتا ہے، جبکہ خاندان عصمت و طہارت کا امتیاز یہ ہے کہ ہر مرتبہ پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہوئے، کبھی تو سلونی کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی تو لوگوں کی مشکلات کو حل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی جب اپنے چاہنے والوں کو اپنے مزار کی طرف بلاتے نا، تو مسلسل ان کے دلوں میں یاد خدا کو بیدار کرتے رہتے ہیں۔ پروردگار عالم کی یاد، عالمین کا رب ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کی بارگاہ کی طرف اپنی محبتوں کو مائل کرو، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ واقعی میں یہ ایک بہت بڑا افتخار ہے مسلک تشیع کے لیے۔ وفی هذا النوع من الادب ما يوضح لمن يريد ان يفهم الحقيقة عن مقاصد الائمة وشيعتهم تبعا لهم في زيارة القبور وما يلقم المتجاهلين حجرا حينما يزعمون انها عندهم من نوع عبادت القبور، اور کہتے کہ اسی انداز میں وہ افراد کے جو شیعوں کو زیارت سے روکتے ہیں تو وہ کس انداز میں بیان کرتے کہ بھئی نعوذ باللہ من ذالک، یہ قبروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ تو ان کے لیے بھی اہل بیت علیہ السلام کی زیارت ایک بہترین وسیلہ بن سکتی ہے، لیکن اس وقت کہ جب وہ انصاف کی نظروں کے ساتھ دیکھیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اعلام نے ہر زمانے میں جہاں جہاں قبروں کا مسئلہ اٹھا ہے، انہوں نے بہترین انداز میں دفاع کیا کہ شیعہ حضرات اہل بیت علیہ السلام کی قبروں کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور انہی تمام عبادات کو انجام دیتے ہیں کہ جس کا حکم پروردگار عالم نے دیا ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات۔ وَتَقَرُّبْ إِلَيْهَا وَالشِّرْكُ بِاللَّهِ، ان سے قریب ہوتے نعوذ باللہ اور پروردگار عالم کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ وَأَغْلَبُ الظَّنِّ أَنَّ غَرَضَ أَمْثَالِ هؤلاء هو التزهيد فيما يجلب لجماعة الإمامية من الفوائد الاجتماعية الدينية في مواسم الزيارة، ان کی جو سب سے بڑی غرض اور غایت ہے نا جو لوگ زیارت سے روکتے ہیں، وہ یہ کہ شیعوں کو ان کے مراقد سے دور کیا جائے، یہ اہل بیت علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہ جائیں، تاکہ جو اجتماعی اور دینی فائدے یہ حاصل نہ کر سکے۔ اِذْ أَصْبَحَ شَوْكَةٌ فِي أَعْيُنِ أَعْدَاءِ آلِ الْبَيْتِ محمد، کیوں؟ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اہل بیت علیہ السلام کی جو قدر و قیمت ہے ان کے دشمنوں کی نظر میں بڑھتی ہوئی نظر آئے گی نا۔ 40 کی آپ زیارت دیکھ لیجئے، آج سے تقریباً 25 سال پہلے 40 کے دن امام حسین علیہ السلام کے حرم میں دیکھیں، ابھی پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال دیکھیں کس انداز میں ہر سال عدد بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی شان و شوکت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دل میں محبت ہے نا۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، دنیاوی بادشاہوں نے ہمیشہ گردنوں پر حکومت کی ہے،
یہاں بادشاہ مر گیا، ہلاک ہو گیا یا ہلاک کر دیا، وہاں لوگوں کی گردنیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، لوگ بغاوت پر اتر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ آل محمد کا ترہ امتیاز ہے کہ آل محمد نے گردنوں پر نہیں بلکہ دلوں میں حکومت کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے، پوری دنیا سے لوگ امام حسین علیہ السلام کے پاس، امیر المومنین کے پاس، کاظمین اور سامرہ میں جا رہے ہیں زیارت کے فریضے کو انجام دینے کے لیے۔ واضح ہو جی؟ وَإِلَّا فَمَا نَظُنُّهُمْ يَجْهَلُونَ حَقِيقَةَ مَقَاصِدِ أَهْلِ الْبَيْتِ فِيهَا، ورنہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کی بنیاد پر اہل بیت علیہ السلام کی حقیقت کو ایک انسان درک نہ کر پائے۔ حاشا اولئک الذین اخلصوا للہ نیاتہم وتجردوا لہ فی عبادتہم، کیوں؟ کیونکہ یہی وہ ہستیاں کہ جنہوں نے اپنی نیت کو پروردگار عالم کے ساتھ خالص کیا اور صرف پروردگار عالم کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے رہے۔ وَبَذَلُوا مُحَجَّهُمْ فِي نُصْرَةِ دِينِهِ أَن يَدْعُوَا النَّاسَ إِلَى الشِّرْكِ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اور انہوں نے جو ہے نا اپنی کوششوں کو اللہ کے دین کی نصرت کے لیے خرچ کر دیا اور لوگوں کو خدا کے دین کی طرف بلاتے رہے اور شرک سے بچاتے رہے۔ اس کے بعد 8واں ادب، ومن آداب الزیارہ ان یلزم للزائر حسن الصحبہ لمن یصحبہ، اخلاق اس کا اچھا ہونا چاہیے ایک زائر کا، جس طریقے سے انسان سفر میں پہچانا جاتا ہے نا، اس کا زیارت کا سفر اس کی پہچان کی علامت بنے کہ واقعی میں جعفر کا شیعہ ہے۔ اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا اپنے نفس پر کنٹرول، اس کا مصیبت اور تکلیفوں میں صبر کرنا، یہ ساری باتیں بیان کر دیتی ایک زائر کے لیے۔ وقلۃ الکلام الا بخیر، کم سے کم گفتگو ہو، البتہ جتنی گفتگو ہو وہ خیر پر مشتمل ہو، یا ذکر خدا ہو یا ذکر محمد اور آل محمد ہو۔ وکثرت ذکر اللہ والخشوع، اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ ذکر کریں، اس کی بارگاہ میں تسلیم کریں۔ وکثرت الصلاۃ والصلاۃ علی محمد وآل محمد، کثرت کے ساتھ پیغمبر اور آل پیغمبر پر درود پڑھیں۔ وَأَن يَغُضَّ مِن بَصَرِهِ، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں۔ وَأَن يَعْدُوَ إِلَىٰ أَهْلِ الْحَاجَةِ مِنْ إِخْوَانِهِ إِذَا رَأَىٰ مُنْقَطِعًا، اسی انداز میں تیار رہے کہ اگر کوئی اسے حاجت مند سائل نظر آتا ہے تو اس کی حاجت کو مکمل کر سکے۔ والمواسات لہم، اس کے ساتھ بھائی برادری کا یا بھائی چارے کا رشتہ قائم کرے۔ والور اما نہی عنہ، ور کو اختیار کرے۔ ورا کیا ہوتا ہے؟ تقوی، احسن۔ اور دیکھیں تقوی میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان محرمات سے بچتا ہے، ورا میں کیا ہوتا ہے؟ احسن، انسان کراہیت سے اور شبہات سے بچتا ہے، یہ تقوی سے بھی ایک مرحلہ اوپر ہے ورا کا۔ وعن الخصومہ، اسی طریقے سے لڑائی جھگڑے سے بچے۔ وکثرت الایمان والجدال الذی فیہ الایمان، کثرت الایمان والجدال فی الذی فیہ الایمان، اور کہتے کثرت کے ساتھ قسم کھانے سے بچے، ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے وطن کا خیال رکھے۔ ثم انہ لیست حقیقت الزیارہ الا السلام علی النبی او الامام باعتبار انہم احیاء عند ربہم یرزقون فہم یسمعون الکلام ویردون الجواب۔ کہتے کہ زیارت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب ایک زائر پیغمبر یا پیغمبر کے اوصیاء کے پاس آتا ہے اور جب وہ سلام کرتا ہے تو وہ باقاعدہ سلام کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہ پروردگار عالم کی جانب سے زندہ ہیں، رزق کو حاصل کر رہے ہیں۔ وَيَكْفِي يَقُولُ فِيهَا مثلاً السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ کہنا بھی کافی ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، غیر ان الاولیٰ ان یقرأ فیہا الماثور الوارد من الزیارات عن آل البیت لما فیہا کما ذکرنا من المقاصد العالیہ والفوائد الدینیہ، مگر یہ کہ اس کے علاوہ بہتر یہ، غیر ادھر بمعنی اللہ ہے، بہتر یہ کہ وہ زیارات کے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے کہ جس میں انہوں نے پیغمبر اسلام کے مقام اور مرتبے کو زیارت کے انداز میں بیان فرمایا ہے، ان زیارات کو پیغمبر اسلام کے پاس جا کر پڑھے، اس کی تلاوت کرے، کہ جس میں بلند ترین مقاصد اور فوائد دینیہ موجود ہیں، مع بلاغتها و فصاحتها، فصاحت اور بلاغت بھی ہے، ومع ما فيها من الادعیۃ العالیہ التي يتجه بها الانسان الى اللہ تعالی وحدہ،
اور اس میں کہتے کہ وہ بلند ترین دعائیں ہیں کہ جو ایک انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ وہ پروردگار عالم کی جانب مسلسل اپنی توجہ کو مائل کرے۔ یہاں تک تو ہو گئی کہ قبور کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ 37ویں جو فصل ہے، عقیدتنا فی معنی التشیع عند آل البیت۔ تشیع کا مطلب اہل بیت علیہم السلام کے نزدیک کیا ہے؟ کیا اگر ایک شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا محب ہوں اور میدان عمل میں اپنے آپ کو لے کر نہیں آ رہا، تو کیا ایسی صورت میں ہم اس کے اوپر لفظ شیعہ کا اطلاق کر سکتے ہیں؟ یا وہ انسان کے جو اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام عالم غربت میں مارے گئے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں وہ روزے نہیں رکھ رہا جبکہ اس کو کوئی بیماری بھی نہیں ہے، تو کیا ہم اسے اہل بیت علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں شیعہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی میں علی کا یا حسین علیہ السلام کا شیعہ ہے؟ اس بارے میں یہ فصل ہے۔ ان الائمہ من آل البیت علیہم السلام لم تکن لہ ہمت بعد ان انصرف ان یرجع امر الامہ الیہم الا تہذیب المسلمین۔ کہتے کہ خاندان عصمت و طہارت کا ایک طریقہ رہا، جب سے خلافت کو ان سے چھین لیا گیا نا، اور اب ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ دوبارہ اب ہم مسند خلافت پر کبھی فائز نہیں ہوں گے، تو انہوں نے مسلمانوں کو مہذب بنانے کی کوشش کی۔ واضح ہو رہی بات؟ دیندار، تہذیب یافتہ، خوف خدا ان کے دل میں ہو، واجبات کی پابندی کریں، محرمات سے بچیں۔ وَتَرْبِيَّتِهِمْ تَرْبِيَّةً صَالِحَةً كَمَا يُرِيدُهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُمْ، اور کہتے کہ انہوں نے اس انداز میں تربیت کی کہ جو بہترین تربیت تھی اور جو پروردگار عالم چاہتا تھا۔ اس نے پیغمبر اسلام سے پہلے جتنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا ان تمام کا مقصد یہی تھا نا کہ بندگان خدا کو خدا کی طرف مائل کروایا جائے اور انہیں اخلاق حمیدہ کے ساتھ متصف کیا جائے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ فَكَانُوا مَعَ كُلِّ مَنْ يُوَالِيهِمْ وَيَأْتَمُّونَهُ عَلَى سِرِّهِمْ يَبْذَلُونَ قُصَارَ جَهْدِهِمْ فِي تَعْلِيمِهِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَتَلْقِينِهِ الْمَعَارِفِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَيُعَرِّفُونَهُ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ۔ کہتے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرتا تھا، اہل بیت علیہم السلام اسے احکام شرعیہ کی تعلیم دیتے تھے، اسے پیغمبر اسلام کے اخلاق حمیدہ کے بارے میں بیان فرماتے تھے، اور اس کو یہ بھی بتاتے تھے کہ کیا کرنا اس کے حق میں بہتر ہے اور کیا کرنا اس کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس اعتبار سے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو واقعی میں جسے ہم کہتے ہیں نا کہ لاجواب، نادر اور نایاب جو ہے نا وہ ہیرے نظر آئیں گے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے اصحاب کی صورت میں، اگرچہ کہ کم تھے، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جتنے تھے نا تو وہ کمال کی منزل پر گئے۔ جناب سلمان محمدی کی تعلیم و تربیت پیغمبر اسلام کے ماں باپ تو امیر المومنین علیہ السلام نے کی نا، کہ جس کی بنیاد پر سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہوئے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری کو کتنی مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جب کبھی یہ محسوس کیا کہ صراط مستقیم سے ڈگمگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، امام حسن علیہ السلام نے چچا جابر کو دوبارہ اپنی امامت کی طرف بلوایا ہے۔ یہ تربیت ہے۔ علامہ ہاشم بہرانی نے مدینۃ الماجز میں اس اعتبار سے بہترین واقعات کو نقل فرمایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب تو ویسے ہی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا يَعْتَبِرُونَ الرَّجُلَ تَابِعًا وَشِيَّةً لَهُمْ إِلَّا إِذَا كَانَ مُطِيعًا لِأَمْرِ اللَّهِ۔ کہتے ہیں کہ ایک مرد اس وقت تک ان کا تابع اور شیعہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ پروردگار عالم کی اطاعت نہ کرے۔ دیکھیں پھر آل محمد نے اپنے چاہنے والوں کو اللہ کی طرف پلٹایا۔ مجانباً لہواہ، ہوائے نفسانی کی پیروی نہیں کرے بلکہ مخالفت کرے۔ آخذاً بتعلیمہم و ارشاداتہم، ان کی تعلیم اور ان کے ارشاد کو اپنی روح کے اوپر اتارتا ہوا نظر آئے۔ جناب مالک اشتر نے یہ اخلاق امیر المومنین علیہ السلام سے سیکھا تھا نا کہ اگر کسی کو اس بات کا علم نہ ہو کہ یہ جو سامنے والا گزر رہا ہے یہ مالک اشتر ہے، وہ اپنے
مثال کے طور پہ دکان کا کچرا مالک کے اوپر پھینک دے تو مالک انتقام نہیں لیں گے، بلکہ امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں جائیں گے اور اس کے لیے طلب مغفرت کریں گے۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ وَلَا يَعْتَبِرُونَ حُبَّهُمْ وَحْدَهُ كَافِيًا لِلنِّجَاةِ، ان کی محبت صرف تن و تنہا جو ہے نا نجات کی ضمانت نہیں ہے ان کی محبت میں۔ جس طریقے سے شیخ عباس قمی رحمہ اللہ نے بھی سفینۃ البحار میں پانچویں امام کی ایک روایت کو نقل کیا ہے کہ جس میں پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری جو محبت ہے نا وہ عمل صالح کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور اسی انداز میں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ پروردگار عالم تمہارے اعمال صالحہ کو قبول کرے تو اعمال صالحہ کی قبولیت کی جو ذمہ داری ہے نا یا جو ضمانت ہے وہ ہماری محبت ہے۔ یعنی امام معصوم نے کس طریقے سے دونوں چیزوں کو ایک دوسرے کے برابر قرار دیا۔ ہماری محبت حاصل کرنی ہے، عمل صالح کی طرف آ جاؤ، نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ کی قبولیت چاہتے ہو، دل میں ہماری محبت کو اتار دو۔ کما قد یمنی نفسہ بعض من یسکن الی الطاعۃ والشہوات، جس طریقے سے کہتے ہیں کہ انسان کا نفس فنا ہو جاتا ہے کہ جب وہ نعوذ باللہ من ذالک شہوت کی پیروی کرتا ہے۔ وَيَلْتَمِسُ عُذْرًا فِي التَّمَرُّدِ عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، اور اس کے بعد پھر وہ عذر خواہی کرتا ہے کہ اس نے جس طریقے سے پروردگار عالم کی مخالفت کی ہے تو اب بجائے یہ کہ مخالفت کرنے کے بعد وہ توبہ کرے، مغفرت کرے، وہ عذر کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن یہ عذر بھی کس اعتبار سے؟ یہ عذر وہ نہیں ہے، توبہ اور مغفرت والا عذر نہیں کہ جس کے بعد پروردگار عالم جو ہے نا اس کی توبہ کو قبول کرے گا، بلکہ سرکشی کے ساتھ ہے، تکبر کے انداز میں ہے کہ انہم لا یعتبرون حبہم وبلاہم منجاتا الا اذا اقترنا بالاعمال الصالحہ وتحل الموالی لہم بالصدق والامانہ والورع والتقوی، کیونکہ آل محمد نے اپنی محبت اور اپنی ولایت کو صرف اور صرف ان لوگوں کے ساتھ ملایا ہے کہ جن کی زندگی اعمال صالحہ پر مشتمل ہو، جو اپنے دوستوں کے درمیان میں سچے ہوں، امانت دار ہوں، تقوی اور ورع کے اوپر عمل کرتے ہوں۔ اگر یہ تمام شرائط مکمل ہوگی تو پھر آل محمد یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ ہمارا شیعہ ہے۔ پھر اس کے بعد خاندان عصمت و طہارت نے نہ تو زمان کو دیکھا ہے نہ تو مکان کو دیکھا ہے۔ واضح ہو رہی بات؟ شیخ مفید رحمہ اللہ نے اختصاص میں اس واقعے کو نقل کیا کہ یونس بن یعقوب کا تعلق اگرچہ کہ قم سے تھا، لیکن جب یونس بن یعقوب چھٹے امام سے ملنے کے لیے اور دروازے پر دق الباب کیا نا تو راوی کہتا ہے جو چھٹے امام کا غلام تھا وہ بیان کرتا ہے کہ امام فرمانے لگے کہ جاؤ، ہم اہل بیت علیہم السلام میں سے ایک شخص ہم سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ غلام کہتا ہے میں دروازے پر گیا، کھولا، پہلی دفعہ دیکھا تھا، نام معلوم کیا، کہنے لگے یونس بن یعقوب، کہاں سے آئے ہوں؟ قم سے۔ تو کہتا ہے میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہمارے اہل بیت میں سے، اس کا تعلق تو قم سے، امام تو مدینے میں رہتے ہیں۔ تو اس وقت کیا ہوا؟ جب یونس بن یعقوب امام علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوئے، سلام کلام کے بعد ایک مرتبہ امام اپنے غلام سے ارشاد فرمانے لگے شک کر رہا ہے، شک نہیں کر۔ یونس بن یعقوب نے اس انداز میں پروردگار عالم کی اطاعت کی ہے کہ جعفر نے انہیں اپنے اہل بیت میں شامل کر دیا ہے۔ آل محمد نے کسی بھی زمانے میں نہ زمان کو دیکھا ہے نہ مکان کو دیکھا ہے، اور کئی ایک واقعات آپ لوگوں کی نظروں سے بھی گزرے کہ آل محمد کے قریبی رشتہ دار تھے، صلہ رحمی کے دائرے میں بھی آتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی تو محمد مصطفیٰ اس کے اوپر لعنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کبھی پیغمبر اسلام کے اوصیاء ان کے اوپر لعنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی اطاعت سے دور ہے۔ ہمیشہ خاندان عصمت و طہارت نے جس بات کو معیار قرار دیا ہے وہ پروردگار عالم کی اطاعت ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔